اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جو آپ لوگوں نے بہت پسند کی اور بہت اپریشیٹ کیا، جس میں نے بتایا تھا کہ کولیسٹرول لیول کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کولیسٹرول لیول کو کم کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول ہے کتنا۔ اب ناظرین، ہم لوگ جب جاتے ہیں لیب میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروانے کے لیے، اس کے بعد جب رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ رپورٹ کیسی ہے، پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا کہتا ہے، ڈاکٹر پتہ نہیں اب کیا بتائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے سوچا کہ ایک انفارمیشنل ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے، جس میں آپ کو بتا دوں کہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، تو اور اس میں کا جب رزلٹ آئے تو کتنے نمبر کا رزلٹ آئے تو اچھا ہوتا ہے، کتنے نمبر کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ ایک سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹوٹل کولیسٹرول، اور ایک ڈیٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ڈیٹیل ٹیسٹ کو ہم جو ہے وہ 4 میں تقسیم کرتے ہیں، وہ 4 چیزوں کا ہوتا ہے ناظرین۔ ان میں نمبر 1 ہوتا ہے ٹوٹل کولیسٹرول، نمبر 2 ہوتا ہے LDL، نمبر 3 ہوتا ہے HDL، اور نمبر 4 ہوتا ہے ٹرائی گلائسیرائڈز۔ یہ 4 چیزوں کا جو چیک کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لپڈ پروفائل۔ تو یہ ٹیسٹ اکثر کروانا چاہیے، جب بھی کروائیں تو ڈاکٹر کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے گڈ کولیسٹرول کتنا ہے، بیڈ کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول کیا اچھا برا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ کولیسٹرول اگر آپ کا زیادہ ہو تو آپ کو خطرہ ہوتا ہے بیماری ہونے کا، اور بیماری بھی کون سی؟ آرٹریز کی بیماری، وینز کے سکڑ جانے کی، وینز کے بند ہو جانے کی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انجائنا ہو سکتا ہے، کورونری ڈیزیزز ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، جب آپ موٹے ہوتے ہیں نا، جب آپ موٹاپا کوئی ہوتا ہے بندہ، یہ ذہن میں صرف مت دیکھیے کہ خالی اس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے۔ جیسے پیٹ نکلا ہوتا ہے ایسے ہی اس کی جو آرٹریز ہوتی ہے نا، بلڈ ویسلز جو ہوتی ہیں جن میں سے خون جاتا ہے، وہ بھی کولیسٹرول سے بھر جاتی ہیں، اور جب وہ بھر جاتی ہیں تو وہ کیا ہے کہ ان کی دیواریں بھرنے سے خون کی گردش کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے، کیونکہ اس میں کولیسٹرول جمع ہوتا ہے۔ یہ موٹاپا خون کی نالیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ موٹاپا ہر جگہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں، پیٹ بھی نکلتا ہے، کندھے بھی بھاری ہو جاتے ہیں، پیچھے سے آپ کی کمر بھی نکلتی ہے۔ یہ موٹاپا صرف ہم سمجھتے ہیں کہ موٹاپے سے مراد صرف پیٹ کا بڑھ جانا ہے، جی نہیں، آپ کے جسم میں تمام اعضاء پر اس کا اثر بڑا برا پڑتا ہے۔ مختلف جو آپ کے باقی جو آرگنز ہوتے ہیں ان کے گرد بھی جو ہے وہ فیٹ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اگر کولیسٹرول زیادہ ہو جائے، اسی لیے موٹے بندے کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جو 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل کولیسٹرول، اس میں وہ ٹوٹل کولیسٹرول گنتے ہیں کہ ہے کتنا ہے، اور جو LD ہوتا ہے اس کو لو ڈینسٹی لپوپروٹین کولیسٹرول کہتے ہیں، سمپلی LDL کہتے ہیں۔ اس کو LDL کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چکنائی جو ہوتی ہے وہ اس کو بنانا شروع کر دیتی ہے، جو کہ خون کو جو ہے وہ نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پلاکس بننا شروع ہو جاتے ہیں، خون کی گردش کو یہ سلو کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خود وہاں پر جگہ ساری گھیر لیتا ہے تو نالیاں تنگ ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آگے آتا ہے جی HDL، ہائی ڈینسٹی لپوپروٹین کولیسٹرول۔ HDL کو ہم گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، اور یہ LDL کو جو ہے وہ نکالتا ہے۔ HDL کولیسٹرول LDL کو نکالتا ہے، تو اس لیے اس کو گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ فلو رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کولیسٹرول ہونا بھی، ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اچھی بات ہے، لیکن کون سا؟ HDL کولیسٹرول کا ہونا اچھی بات ہے۔ جو تیسری چیز ہے ناظرین وہ ہے ٹرائی گلائسیرائڈز۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فیٹس ان دا بلڈ ہوتے ہیں، خون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ چکنائیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ کوئی کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ ان کو، کیونکہ آپ کام تو کرتے نہیں ہیں، تو وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں ٹرائی گلائسیرائڈز کی صورت میں، اور
جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں، جو لوگ اگر جن کو ڈائبٹیز بھی ہے، ان کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کن کن کو چیک کروانا چاہیے ناظرین؟ کچھ تنظیمیں ہیں دنیا کی جو کہتی ہیں کہ ویسے 1 سے 2 سالوں میں جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے سب کو، لیکن یہ ہے کہ جو ایسے مرد حضرات جن کی عمر 45 سے 65 ہے وہ ہر سال چیک کروائیں، اور ایسی خواتین جن کی عمر 55 سے 65 ہے وہ بے شک جو ہے وہ 2 سالوں میں چیک کروائیں، یا وہ بھی ہر سال چیک کروائیں تو بہتر ہے۔ وہ لوگ جن کی عمر 65 سال ہو چکی ہے وہ مسٹ چیک کروائیں، 6 مہینے بعد کروا لیں، سال بعد کروا لیں، لیکن وہ مس نہ کریں۔ اب کو ہوتا کیا ہے کہ کولیسٹرول یہ جمتا کیسے ہے؟ اگر آپ وزن آپ کا زیادہ ہو چکا ہے، آپ فزیکل کام کوئی کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے مزدور کرتے ہیں، پتہ چلا جی آج پیزا کھانا ہے، آج برگر کھانے ہیں، آج شورمے کھانے ہیں، آج یہ کھانا ہے، آج وہ کھانا ہے۔ اصل میں پاکستانی عوام کو کھانے کا شوق ہے، اس لیے وہ کھاتے جاتے ہیں اور کام تو کرتے ہیں نہیں، نوکرانی رکھی ہیں۔ بس ہوتا کیا ہے ٹیسٹ اس کا کہ ایک سرنج کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی وین سے خون لیا جاتا ہے اور اسی کا سیمپل ہوتا ہے، پھر اسی کو مشینوں کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو جلد بھی مل جاتا ہوتا ہے، اور اس سرنج کو جو ہے وہ نام دے دیا جاتا ہے آپ کے نام سے یا نمبر سے، اور یہ ٹیسٹ دینے کے بعد آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ اپنے نارمل کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا ٹیسٹ رپورٹ آ گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل کولیسٹرول میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 200 سے نیچے ہے تو آپ خوش ہو جائیے کہ اتنا ہی آنا چاہیے، یہ اچھا ہے۔ فار ایگزامپل 140 ہے، 150 ہے، 160 ہے تو آپ خوش ہو جائیں کہ بڑا اچھا ہے، 200 سے نیچے آئے۔ اور اگر آپ کا رزلٹ آ گیا نا 200 سے 239 تو سمجھ لیں کہ آپ بارڈر لائن پر ہیں، اب یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، خطرہ ہے نہیں لیکن خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے ناظرین۔ اب اگر رزلٹ آ گیا ہے 240 سے اوپر تو سمجھ لیجئے کہ خطرے کی گھنٹی کچھ زیادہ ہی بج چکی ہے، اب آپ کو اس کو سیریس لینا پڑے گا، خواہ وہ میڈیکیشنز لیں یا آپ واک کرنا شروع کریں یا کام زیادہ کریں، اپنے آپ کو کاموں میں رکھیں۔ میں نے آپ کو روحانی اس کا علاج بتا دیا تھا، وہ کیا تھا کہ 2 اخروٹ توڑ کے اس میں سے گری نکال کے روزانہ کھانے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ٹوٹل کولیسٹرول۔ اب جو دوسری ہے LDL، اگر تو آپ کا رزلٹ LDL کا پڑھیں اور 70 سے کم ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کو کوئی ڈیزیز ہے یا جن کو بائی پاس ہو چکا ہے یا جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ 70 سے کم آنا چاہیے۔ اور اگر 100 سے کم ہے تو ان لوگوں کے لیے جو ہے جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے جو ہے وہ کچھ مشکل ہو سکتی ہے، ان کے لیے رسک ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ اگر کسی کو آرٹری کی ڈیزیز نہیں ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے LDL 100 سے 129 کا رزلٹ آیا اس کے بیچ میں ہے، اور اگر آپ کو کوئی آرٹری ڈیزیز نہیں ہے، نہ آپ کا بائی پاس ہوا ہے، نہ آپ کو کچھ ہوا ہے، تو آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اگر 130 سے 159 کے بیچ میں ہے، 130 سے 160 میں، تو یہ بارڈر لائن ہے، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ جس کو انجائنا ہے، کوئی ایسے ایشوز ہیں، کوئی رگوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کے رزلٹ 160 سے 199 ہے یعنی 189 ہے تو یہ بہت ہی ہائی ہے اس بندے کے لیے جس کو دل کی تکلیف ہے یا جس کے لیے جو ہے وہ آرٹریز کا مسئلہ ہے، اس کے لیے زیادہ ہائی ہے۔ اور 190 ہے، 190 یا اس سے اوپر ہے تو اس کے لیے تو بہت ہی ہائی ہے، اس کو پریشان تو نہ ہو لیکن میڈیکیشن شروع کر لیں، یا وہی جو میں نے آپ کو کولیسٹرول کا بتایا۔ اب اگر آپ بات کریں HDL کی، جس کو ہم گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، تو مردوں میں یہ اگر 40 ملی گرام سے کم ہے، 40 ملی گرام سے کم ہے، اور عورتوں میں 50 سے کم ہے تو یہ اچھی رپورٹ نہیں ہے۔ 40 سے مرد ہے تو 40 سے زیادہ آنا چاہیے، عورت ہے تو 50 سے زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ HDL گڈ کولیسٹرول نے بیڈ کولیسٹرول کو لے کے جانا ہوتا ہے۔ اور اگر رزلٹ آپ کا آیا ہے 40 سے 59 کے بیچ میں تو کافی حد تک چلیں ٹھیک ہی کہہ سکتی ہیں اس کو، مردوں میں یا اور عورتوں میں اگر 50 سے 59 ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر 60 سے زیادہ ہے تو یہ بیسٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کا رزلٹ 60 سے زیادہ ہے، کیونکہ
गुड कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल फेंकेगा। अब आ गया जो है वो ट्राइग्लिसराइड, जो कि बताया था कि जो कि खून में चिकनाई शामिल हो जाती है। अगर 150 से कम है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मर्दों औरतों में 150 से कम है तो अच्छा रिज़ल्ट है। और अगर 150 से लेके 200 तक आ गया आपका रिज़ल्ट तो बॉर्डर लाइन है, थोड़ा सा परेशान हो जाइए कि ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 150 से ये बॉर्डर लाइन है, और अगर 200 से 500 के बीच में है तो समझ लीजिए कि ये हाई है, ये हाई है, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। और अगर 500 से ऊपर है ट्राइग्लिसराइड्स तो वेरी हाई है, आपको मेडिकेशन शुरू कर लेनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग अब ये देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो कोलेस्ट्रॉल की आई है वो कैसी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बताइए, हम तमाम जितने भी टेस्ट होते हैं वो डायबिटीज़ का हो, रेड ब्लड सेल्स का हो, स्टमक का हो, कि किसी भी चीज़ का हो मेडिकल टेस्ट, हम आपको उसकी सारी डिटेल बताएंगे कि टेस्ट की कौन सी रिपोर्ट हो तो कैसी होती है, ताकि आप लोग घर बैठे भी ये जान सकें कि रिपोर्ट कैसी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।